کچھ چیزوں میں یقینی شفا ہے جن میں نمبر 1 شہد ہے، ہنی. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے. آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا. وہ تیسری بار آیا اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا ہے لیکن شفا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ. چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اسے تندرستی ہو گئی. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ شہد کے بارے میں کہ وہ شفا ہے، فیہ شفاء للناس. اب وہ پہلے کیوں نہیں آرام آ رہا تھا اور پھر کیوں آرام آیا؟ پہلے تو ڈی ٹاکس ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ہیلنگ ہو گئی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد پینا، سینگی لگوانا یعنی پچنے کرانا، اور آگ سے داغنا. اب دیکھیں یہاں اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں، آگ سے داغنا. 2 چیزیں، ایک آگ ہے، دوسرے داغ ہے. ٹھیک ہے، اور آگ سے داغنا، اور اپنی امت کو میں داغنے سے منع کرتا ہوں، داغ لگانے سے. کلونجی میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. اجوا کھجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں سے اور اس میں زہر سے شفا ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے جسم میں آپ کو بلڈ پوائزنس ہو گیا ہے یا ویسے آپ کے اندر بہت ٹاکسنز ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بعض جگہ 7 کھجوروں کا ذکر ہے اور بعض اس میں چند دانوں کا ذکر ہے. تو اگر افورڈ کر سکے تو 1 دانہ ہی روز کھا لیں، 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں. لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کو اگر کوئی زہر بھی دے یا اس کو کوئی جادو کی کوشش کرے تو اثر نہیں ہوگا. اسی طرح برنی کھجور کی قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے، وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی شفا کا ذریعہ ہے. پھر زمزم. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے بے قابو ہجوم کو دور رکھتا تھا. ابن عباس ایک اسکالر تھے، مفسر قرآن. تو لوگ ہجوم کر دیتے تھے ان پر، لیکن کچھ عرصہ نہ جا سکا. بعد میں جب حاضر ہوا تو ابن عباس نے مجھ سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی. میں نے عرض کیا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا. ابن عباس کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے آب زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو. یعنی بخار کے مریض کو آب زمزم پلائیں بھی، ماتھے پہ پٹیاں بھی کریں، چھڑکاؤ بھی کریں، کسی بھی طریقے سے اس کو ٹھنڈا کریں زمزم کے ساتھ. پھر پانی سے علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے، یعنی صبح ارلی مارننگ. اب یہ وقت آپ نے خود مقرر کیا ہے، اس لیے اس وقت کی پابندی کرنا مسنون طریقہ ہوگا. بعض اوقات لوگ خود سے خود ایسی چیزیں اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں. پھر ہے گائے کا دودھ. عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے. گائے کا دودھ لازمی طور پر استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کا درخت چرتی ہے. یعنی جو جانور مختلف درخت چرتے ہیں پھر ان کے دودھ کے اندر اس کا اثر آ جاتا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے ان کے دودھ میں بہت ساری میڈیسنز خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. حجامہ کے ذریعے علاج. ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا 17واں 19واں اور 21واں دن ہے. معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا، یعنی حجامہ ضرور کروانا. فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشورہ دیا. اور الحمدللہ یہاں پر تو آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ علم دے رکھا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں.
پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم دیجیے. یعنی پہلے ایک اور جگہ پر اپنے بارے میں اور یہاں پر امت کے لیے حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار منہ سینگی لگوانا یعنی بغیر کھائے بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے, حافظہ تیز کرتا ہے. اللہ برکت دے. جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کیا کرو کہ بدھ, جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوایا کرو. سینگی جو ہے سینگ سے ہے. اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو. پیر اور منگل کو اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, بدھ کام سود, حالانکہ ان کو بدھ کے دن تکلیف ہوئی تھی. اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے, یعنی اسکن ڈیزیز. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر ہو جائے, بی پی ہائی ہو جائے, تو وہ سینگی لگوائے, کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے. یعنی بعض اوقات بی پی کے ہائی ہونے سے انسان مر سکتا ہے. تو جو بھی بلڈ نکلے گا جسم سے تو اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا, انسان کام ڈاؤن ہو جائے. اور یہ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے, جن لوگوں کو بھی بی پی کا مرض ہے اگر وہ ریگولرلی پچنے لگوائیں تو ان کے مزاج میں بھی بہت ٹھنڈک آ جائے گی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع کی عیادت کو گئے تو کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم سینگی نہ لگوا لو, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں شفا, یعنی مریض کو جا کر اس کا علاج کروانا چاہیے, یعنی اس کو سینگی لگوا دیں. ان کا کہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم یہ کرو گے نہیں, کیونکہ اس میں شفا ہے. پھر کھمبی کے پانی میں شفا ہے. کھمبی جو من کی ایک قسم ہے جس کو یہ کہتے ہیں مشروم, اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے. عود ہندی میں شفا ہے. ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی, اس کا حلق دبایا تھا کیونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو, اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک ذات الجنب, پسلی کا ورم یعنی کہ نمونیا. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو, اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو. یعنی بعض چیزیں ناک کے راستے بھی ٹپکائی جا سکتی, بعض گلے میں ڈالی جا سکتی. جنگلی بکری کے گوشت میں شفا, ہنٹنگ کا جو گوشت ہے نا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگھلایا جائے, پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے. یعنی اس کو سوپ بنایا جائے, پگھلایا جیسے مراد یہ کہ اس کو بالکل اس کو ملیدہ بنا لیا جائے. کون سے حصے کو؟ ران کے اوپر کے حصے کو, کمر سے متصل حصہ. آرتھرائٹس کے لیے بھی. تلبینہ, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. یہ بنتا کیسے؟ کسی کو اس کی ریسیپی آتی ہے تلبینہ کی؟ میرا جینا مرنا کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کھانے جو ہیں وہ انسان کھا کر سکون بھی محسوس کرتا ہے اور اس کا غم بھی دور ہوتا ہے. حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. جیسے بعض اوقات بیمار ہو جائے نا تو ساگو دانہ دیتے ہیں تو وہ بالکل اچھا نہیں لگتا, لیکن وہ بھی فائدے کی چیز ہے. مہندی. سلمہ ام رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے. اب یہ اتنی ساری چیزیں یاد نہیں رہیں گی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اپنی ڈائری بنا لیں جن میں صرف ان چیزوں کے نام لکھ کے رکھ لیں, اور کبھی زکام ہو, بخار ہو, کچھ ہو تو صرف ایک ایک لفظ آگے لکھ لیں
جیسے بخار ہے تو زمزم لکھ لیں، نمونیا یا زکام وغیرہ ہے تو عود ہندی اور اس طرح کی چیزیں لیں، غم ہے تو تلبینہ لکھ لیں. تو ایک ایک ورڈ میں ایک چیک لسٹ بنا کے رکھ لیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت حافظہ بھی کام نہیں کرتا، انسان سوچتا ہے اچھا بھلا کرنا کیا تھا، اور جب ٹھیک ہو جاتے پھر یاد آتا او پچھلی دفعہ یہ کیا تھا تو بڑی جلدی فائدہ ہوا تھا. زمین کی مٹی. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے، یعنی سامنے کی انگلی، اللہ کے نام کی مدد سے ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے. بسم اللہ تربت ارضنا بریق عبادنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. یعنی یہ پڑھ کے تو تھوک لگا کے زمین کی مٹی سے اس جگہ پر جیسے درد ہو رہی ہے کچھ تو وہاں پر آپ لگا دیتے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب جس طرح ہم ہر وقت لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں یا ریز سے ایکسپوز ہوتے ہیں، تو ان کے علاج کے لیے ننگے پاؤں زمین پہ چلنا چاہیے یا مٹی پہ چلنا چاہیے. یہاں تو آپ صحرا میں رہتے ہیں، ریت کے جو ڈیونز ہیں ان میں جائیں اور اس میں لوٹ پوٹ ہوں، ہاتھوں میں ریت ویت لے کے بیٹھے تو آپ ریلیکس فیل کریں گے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو. پہلے لوگ بچوں کو کہتے تھے کہ اگر ان کو مٹی کے اوپر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور باقاعدہ سب بچے مٹی سے کھیلتے تھے، لیکن اب اس کی جگہ پلاسٹک نے لے لی، پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے یا کریون وغیرہ سے کھیلتے. اب اس کا نتیجہ کیا کہ ہر وقت کیمیکلز ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچوں کو، کھلاتے بھی ان کو ایسی چیزیں ہیں، دیتے بھی ان کو ایسی چیزیں، پہناتے بھی ان کو ایکریلک ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل سی چیز بن جاتے ہیں، ان کے اندر وہ نیچر سے قریب نہیں ہوتے تو عادات اور اخلاق بھی بدل جاتے ہیں. تو ان کو مٹی سے اور ایسی چیزوں سے ایکسپوز کریں، اس سے فائدہ ہوگا. اور آخری بات یہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ام المنذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. کچھ نیم پختہ کھجوریں جو پک گئی تھی لٹکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا کہ رک جاؤ، کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے. سو وہ رک گئے. میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے. یعنی بیمار کو کچھ چیزیں کھانی چاہیے اور کچھ نہیں کھانی چاہیے. یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ تلبینہ ہریرا، آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے. اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر سرید شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے پکائے جاتے ہیں. یہ بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے. تو تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم بھی ہلکا ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے حلوہ ہی ہے، آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے، سوجی دودھ یا آٹے دودھ سے. جی سر، یہ اب جو رمضان گزرے اس کی 27 کو ان کو پرابلم ہوا، اس میں ان کے سارے جو وائٹل آرگنس تھے وہ ایک ساتھ فیل ہو گئے. رینل شٹ ڈاؤن ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا، پیرالسس تھا اور ہاف برین ڈیڈ ہو گیا. اب یہ 27 رمضان کی 4 بجے سحری کی بات. اب اس میں یہ تھا کہ میں اور بھائی ساتھ تھے، لیکن الحمدللہ چونکہ قرآن سے اٹیچ ہوں تو تکلیف اور دکھ تو تھی لیکن مایوسی بالکل نہیں تھی. تھرو آؤٹ راستے میں جو بھی ان کا حال تھا اس میں تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ تو پڑھنے والی رات ہے، آپ قبول کریں گے. اور پھر اس کے بعد بہت لمبی ان کی بیماری ہوئی، ڈاکٹرز بہت مایوس تھے اور نرسز تو یہ کہتی تھی کہ مطلب شی از آلموسٹ گون. لیکن اس میں جو ہم کرتے رہے الحمدللہ، میں ان کا بتا دوں، اس میں یہ تو سادہ کہ ہم نے جو رقیہ شریعہ وہ میں نے اپنے آئی پوڈ میں ڈالا ہوا ہے، وہ میں امی کو روز مطلب ہر روز ان کے کانوں سے لگا کے، شی واز ان کوما، بے ہوش تھی 23 ڈیز کے لیے، شی واز ان آئی سی یو. اور وہ ان کو روز سنایا، اس کے بعد آیت شفا، جادو کا علاج، وہ سب پڑھ کے ان پہ دم کیے. اور سسٹر سنیتا کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے آب زمزم تھا وہ جو ان کا آرگینک فوڈ تھا جو ان کو نوز سے ڈرپ میں ڈالتے تھے، وہ اس میں ملا کے، اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ مسلسل دعا مانگی رو رو کے، اور اپنا کام نہیں چھوڑا، کلاس میں آنا نہیں چھوڑا.
تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اب خود ڈاکٹرز بھی حیران ہوتے ہیں. اور جب امی ٹھیک ہو گئی تھی تو اس وارڈ کی سسٹرز امی کو دیکھنے آتی تھی کہ شی از اے میریکل لیڈی. تو امید اور حوصلے سے کام لینا چاہیے, امید کبھی بھی نہ چھوڑیں. اس پر میں تھوڑی سی بات ابھی کروں گی آپ کے ساتھ. کسی نے اسٹیون ہاکنگ کے بارے میں سنا؟ کون ہے وہ؟ ایسٹروفزسٹ ہیں. وہ یونیورس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی جوانی کے دور میں ان کو ملٹیپل اسکلیروسس ہو گیا تھا جو کہ پورے جسم کا تقریباً پیرالسس ہے. ALS بیماری آپ نے سنی ہوگی. ALS اس کو بولتے ہیں جس میں پورے جسم کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور بالکل ایک زندہ لاش بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ALS بیماری ہونے کے باوجود اتنا کام کرتے ہیں تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب اس سے زیادہ نہیں کہ میں جتنا ممکن ہو سکے ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنی حالت کنڈیشن کے بارے میں زیادہ سوچتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں, اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں افسوس کرتا ہوں جو اپنی اس حالت کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا, اور وہ کچھ زیادہ بھی نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ بیماری ہے. بچپن سے ہی جسمانی طور پر میں کوئی صحت مند بچہ نہ تھا, میں کھیلوں میں بھی اچھا نہ تھا, اور میری لکھائی ہینڈ رائٹنگ سے میرے اساتذہ نا امید تھے. شاید اسی وجہ سے میں نے کھیلوں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیا. ہوتا نا جب آپ نہیں اچھے ہوتے تو آپ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ نو یو آر ناٹ فٹ فار دس. تو ایسے بچے اور بھی پھر ویک ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں. لیکن پھر جب 17 سال کی عمر میں آکسفورڈ گیا تو حالات یکسر بدلنے لگے. میں نے بوٹ ریس یعنی کشتی رانی میں حصہ لیا. اگرچہ میں معیار پر پورا نہ اترتا تھا لیکن کم از کم انٹر کالج کمپٹیشن تک میں پہنچا. آکسفورڈ کی تیسرے سال میں نے اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کی. میں پہلے سے زیادہ سست ہو گیا اور 2-3 مرتبہ بغیر کسی وجہ کے گر جاتا. جب میں کیمبرج پہنچا تو میرے والد نے یہ بات محسوس کی اور مجھے خاندانی معالج کے پاس لے گئے, جس نے مجھے ایک اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیا, ریفر کر دیا. 21 سال کی عمر میں مجھے ہسپتال جانا پڑا جہاں میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے. میں وہاں 2 ہفتے تک داخل رہا. انہوں نے میری بازو سے مسل سیمپل لیا اور ریڈیو اوپیک فلوئڈ میری ریڑھ کی ہڈی میں داخل کیا اور ایکس رے سے اس کا مشاہدہ کیا. اس سب کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے کچھ نہ بتایا سوائے اس کے کہ ملٹیپل اسکلیروسس نہیں ہے اور میں باقی کیسز کی طرح کا ایک کیس ہوں. یعنی انہوں نے بس جو ڈائگنوز کرنا تھا وہ کر دیا. حالانکہ میں امید کر رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ مرض بگڑ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے مجھے وٹامنز دینے کے, اور ان کا بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا. میں زیادہ تفصیلات اس لیے جاننا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری ہی ہوگی, اباؤٹ می, اور اس چیز کا احساس کہ مجھے ایک لا علاج بیماری ہے اور وہ مجھے کچھ سالوں میں ختم کر دے گی, یعنی یہ سوچ کہ بیماری مجھے ختم کر دے گی, اس نے ان کے اندر ایک مثبت اثر ڈالا. یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا, اور یہ کہ میں ایسے کیسے مر جاؤں. میں اپنے وارڈ کے ان دوسرے مریضوں کو دیکھتا جن کی حالت مجھ سے زیادہ خراب تھی. ان میں سے کچھ موت کے منہ میں چلے گئے, نہیں فوت ہو گئے. ایک لڑکا جسے لوکیمیا تھا, جب میری حالت زیادہ خراب ہوتی تو میں اسے یاد کر لیتا. میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میری بیماری کس تیزی سے پھیلے گی. میں عجیب کشمکش میں تھا. ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ تم واپس کیمبرج جاؤ اور اپنی تحقیق یعنی ریسرچ مکمل کرو. وہ تھی ریلیٹیوٹی اینڈ کاسمولوجی. لیکن میری حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی. اس کے علاوہ میں میتھمیٹکس میں بھی اچھا نہ تھا اور نہ ہی میں اپنی PhD مکمل کر سکتا تھا. میرے بارے میں میگزین رسالوں میں بڑھا چڑھا کر بہت سی باتیں لکھی جا رہی تھی. میڈیا نے اپنا کام شروع کر دیا اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے. عام طور پہ ہم اخباروں پر ایمان رکھتے ہیں. اپنی بیماری کی وجہ سے اس وقت مجھے اپنی زندگی بے مقصد نظر آ رہی تھی, میں کسی کام کے قابل نہیں. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں
تو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کر سکتا ہوں. میری بیماری کا خطرہ میرے مستقبل پر منڈلا رہا تھا، لیکن اب میں زندگی کو انجوائے کرنے لگا اور اپنی ریسرچ پر بھی کام کرنے لگا. سوچ بدل لی اپنی. اس دوران میری منگنی ہو گئی اور میں نے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ریسرچ فیلوشپ کے لیے درخواست دی. کچھ عرصے بعد وہ منظور ہو گئی، شادی بھی ہو گئی. میں خوش قسمت تھا کہ مجھے تھیوریٹیکل فزکس میں کام کا موقع ملا جس میں میری معذوری رکاوٹ نہ تھی. میری خوش قسمتی کہ میں اپنی ریسرچ کی وجہ سے مشہور ہو گیا. اس دوران میری معذوری بھی بڑھتی چلی گئی، جس کا مطلب تھا کہ اب میں صرف ریسرچ ہی کر سکوں گا، پڑھا نہ سکوں گا. جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی پڑھ رہی تھی اور اسے پورا ہفتہ لندن ہی میں رہنا پڑتا. رہائش کے معاملات بھی مشکلات کے باوجود ہم خوش قسمت رہے. بہت سی رہائشی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آخر مجھے کالج کی مدد سے ایک بلڈنگ میں گھر مل گیا، لیکن سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. آخر کار کالج کے نئے برسر کی مدد سے مجھے نچلی منزل پر گھر مل گیا جو ہوادار بھی تھا اور میں آسانی سے ویل چیئر پر کالج جا سکتا تھا. اس کے علاوہ اس گھر کے اطراف میں باغ میرے 3 بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی اچھا تھا، یعنی اسی دوران اس کے بچے بھی ہوئے. 1974 تک میں خود کھانا کھا سکتا تھا. میری بیوی جین نے میری دیکھ بھال کے ساتھ بغیر اور کسی مدد کے بچوں کی پرورش بھی کی. سب کچھ روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا. ہم نے ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ گھر میں رہنے کی سہولت دی. اس کے بدلے میں وہ میری مدد کرتا، بستر میں لیٹنے اٹھنے میں میری مدد کر دیتا. 1980 میں ہم نے نرس کی سہولت حاصل کر لی جو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے صبح یا شام میں آتی. یہ 1985 تک سلسلہ جاری رہا. جب مجھے نمونیا ہو گیا تو میرا ٹیکاٹمی ہوا. کہتے کہ ایک میڈیکل آپریشن ہوتا ہے، ونڈ پائپ میں وہ ہول کیا سو ہی کین بریتھ، جس کے بعد مجھے 24 گھنٹے نرسنگ کیئر کی ضرورت ہو گئی. یہ سب کچھ بہت سی تنظیموں کی مدد کے ساتھ ممکن ہوا. آپریشن سے پہلے میری سپیچ مبہم ہوتی جا رہی تھی، بول نہیں سکتا تھا. صرف کچھ لوگ ہی جو مجھے پہلے سے جانتے تھے کسی حد تک میری بات سمجھ سکتے. میں بمشکل دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکتا تھا. اس دوران میں نے سائنٹیفک پیپرز سیکرٹری کو ڈکٹیٹ کروا کر لکھے اور میں نے انٹرپریٹر کی مدد سے سیمینارز کیے. انٹرپریٹر میرے الفاظ کو واضح کر کے دہراتا تھا. تاہم اس آپریشن کے بعد میری بولنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی. ایک وہ وقت آیا کہ میں الفاظ کو لیٹر بائی لیٹر بول کر سپیل آؤٹ کر کے ادا کرتا. جیسے کٹ کہنا ہے تو CUT اس طرح بولنا شروع ہو گیا اور آنکھوں کے اشارے سے وہ لیٹر بتاتا. جب میرے سامنے صحیح مطلوبہ لیٹر کا کارڈ رکھا جاتا تو اس وقت بتاتا کہ ہاں، یعنی خود اب بولنا بھی بند ہو گیا، CUT بھی بند ہو گیا، آنکھیں ہلا سکتا تھا سر اور اس سے وہ ورڈز بناتا. اس طرح سے گفتگو بہت مشکل تھی اور اس طرح ریسرچ پیپر لکھنا بھی بہت مشکل تھا. تاہم ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ نے جس کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا اس نے میری مدد کی. اس نے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا جس نے میرے لیے ممکن کر دیا کہ میں ایک اسکرین پر دیے ہوئے ورڈز یا لیٹر کو مینیوز سے ایک بٹن کے ذریعے سے سلیکٹ کروں. یہ پروگرام ایک سوئچ، سر کی موومنٹ اور آئی موومنٹ سے کنٹرول ہو سکتا تھا. سر کی موومنٹ، آئی موومنٹ اور سوئچ کی مدد سے کنٹرول ہوتا. ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں. جب میں وہ الفاظ بولنا چاہتا تو جوڑ لیتا اور ان کو مکمل کر لیتا. میں انہیں سنتھسائزر میں سینڈ کرتا جو وہ جملوں کی شکل دیتا. پھر کیمبرج ایڈاپٹیو کمیونیکیشن نے میری ویل چیئر میں ایک پورٹیبل کمپیوٹر اسپیچ سنتھسائزر نصب کر دیا، ویل چیئر میں ساتھ لگا دیا، جس نے میرے لیے کمیونیکیشن آسان کر دی. اب میں 1 منٹ میں 15 الفاظ کو مینج کر سکتا تھا. جو کچھ میں نے لکھا ہوتا وہ بول سکتا یا ڈسک پہ محفوظ کر لیتا. ان کا پرنٹ بھی لے سکتا تھا، جملہ جملہ دہرا سکتا تھا. اس طرح میں نے 1 کتاب اور درجنوں ریسرچ پیپر لکھے. اس کے علاوہ بہت سی مشہور اور سائنسی لیکچر بھی دیے.
جو بہت اچھی طرح سمجھے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اسپیچ سنتھسائزر کی وجہ سے ممکن ہوا. کسی کی آواز بہت اہم ہوتی ہے. اگر آپ کی آواز مبہم ہے تو لوگ آپ کو ذہنی طور پر کم خیال کرتے ہیں. مینٹلی ڈیفیشینٹ. جو اسپیچ سنتھسائزر میں استعمال کر رہا تھا وہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ وہ الفاظ اور جملوں کے اتار چڑھاؤ کا بھی خیال رکھتا. صرف ایک مشکل تھی کہ اس طرح میرا لہجہ ایکسنٹ امریکن ہو جاتا. یہ برٹش ہے نا. میں نے عملی طور پر تقریباً اپنی پوری جوانی ایڈلٹ لائف موٹر نیورون ڈیزیز کے ساتھ گزاری، لیکن اس سب نے مجھے ایک اچھی فیملی لائف گزارنے اور کام میں کامیابی سے نہ روکا. یہ سب کچھ رکاوٹ نہیں بنی. یہ سب کچھ میری بیوی، بچوں اور بہت سی دوسری تنظیموں کی مدد سے ممکن ہوا. اگرچہ اس لحاظ سے میں خوش قسمت تھا کہ میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمت اور حوصلے سے حالات جس بھی قسم کے ہوں ان کا سامنا کرنا چاہیے. کیا سیکھا آپ نے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وجہ بنا کر سب کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم ہمت ہار دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑے پرابلم میں بھی ہمت نہ ہارے. عزم کر لے کہ اس کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو اللہ کی مدد بھی آتی. اگر ایک قدم تم اٹھاؤ گے 10 قدم وہ تمہاری طرف چل کے آئے گا. لیکن اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں، تو پھر کچھ بھی ممکن نہیں. اب آپ دیکھیے کہ نہ بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ ٹائپ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیا کو کیا کچھ دیا. یہ سب کچھ تو ایمان دیتا ہے انسان کو. لیکن افسوس کہ ہم دین پڑھنے اور پڑھانے والے بھی ہمت ہار بیٹھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اپنے کسی بیماری کو یاد کر لیں اور سوچیں کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. انہیں کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے ان سے اسپیچ کی فیکلٹی لے لی نا ان سے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت مشکل فزکس کے اور جو کانسیپٹس ہیں وہ بہت عام فہم انداز میں انہوں نے بیان کیے. تو اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے جس سے وہ بھلے آپ سے وہ فیکلٹی چھن جائے، مطلب انہوں نے عام کلاسز میں وہ کانسیپٹس عام کیے. مطلب ان کی جو بک ہے وہ بیسٹ سیلر ہے. یہ بہت عجیب بات سمجھی جاتی ہے کہ اتنی کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس کی بک جو ہے وہ بیسٹ سیلر ہے، بیکاز انہوں کے میں یہ وہ ابیلٹی ہے کہ بہت عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں. لوگوں کے لیے سمپلیفائی کر دی. مطلب کتنی حیرت کی بات ہے. نوبل پرائز بھی ان کو ملا. یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اتنی کم فیکلٹیز کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور ہم اتنے چھوٹے کام کرتے ہیں، پورا یوز بھی نہیں کر رہے اپنے آپ کو. سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو نا تب ہم بھول جائیں کہ ہم بیمار ہیں. جب ہم یاد کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم بیمار ہیں تو اور بیمار ہوتے رہتے ہیں، اور جتنا سوتے ہیں نا تو اور بیمار ہوتے ہیں. اگر اٹھ کر اپنا کام کرنے لگ جائے تو بھول جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں. ذہن بانٹنے کی ضرورت ہے. سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے ریئیکشن نہیں کرنے چاہیے. اصل میں انسان اپنی زندگی کی قیمت سمجھ جائے تو اس کے پورا پرسپیکٹو چینج ہو گیا. اب اگر صرف ایک یہی شخص تاریخ سے ختم کر دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا نقشہ بدل گیا. اس ایک کی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے اتنی بیماری کے باوجود. تو سکسیس یا کامیابی جو ہوتی ہے وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جیسے ایک ڈوبتے شخص کو پانی سے باہر آنے کے لیے اور سانس لینے کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی. جب تک اس درجے کی انسان محنت نہ کرے کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے یہ سبق اتنی زیادہ بیماری میں بھی انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. ہم چاہے کوئی تھوڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ بیماری وہ بیماری نہیں. اصل میں ہمارا ایک کلچر ہے ہر وقت بیماریوں کا رونا رونا. سر درد شاید اتنا نہ ہو جتنا بتا کے ہم زیادہ کر لیتے ہیں. اصل میں ہم اٹینشن سیکر ہیں. ہم ہر وقت چاہتے ہیں کوئی ہمیں توجہ دے، اور وہ بیماری کے بغیر مل نہیں سکتی. لہٰذا بیماری نہ بھی ہو تو اس کو کریدتے رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ہمت ہار دیتا ہے اور وہ بہت ڈس ہارٹن ہو جاتا ہے. اس وقت ول پاور کو بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اور اس وقت اگر آپ مضبوط ہوں اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بجائے پریشان ہونے کے وہ پھر آپ کو ہیلپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس وقت بہت زیادہ اچھے اور بہت مخلص اور بہت بہادر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلی آپ کے بچے آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. جیسے میرا پرسنل میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج سے 7 ایئرس پہلے مجھے ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی. اور اس وقت بس یہی تھا کہ جی آپ اپنی جاب چھوڑ دیں, اور آئی ایم ٹیچنگ ایکچولی, تو اس میں یہ تھا کہ بہت ایگزرشن ہے اور آپ بالکل چھوڑ دیں اور آپ بالکل بس ریسٹ کریں, ایگزرشن نہیں لیں. لیکن بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت اپنی ول پاور جو ہے وہ آپ اپنی اسٹرانگ کریں اور اپنے ایک اللہ پہ بلیو رکھیں. پورے وجود کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں اور آپ کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے زندہ رکھے گی. یہ ڈاکٹرس یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی جلدی, مطلب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے آپ کو کہ آپ 2 months alive رہیں گے یا 2 years alive رہیں گے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے, اور ہمیں اس کے اوپر پورا پورا بلیو ہونا چاہیے. پورا مجھے لگتا ہے کہ اپنے لیے بھی لگتا ہے کہ ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں. خاص طور پہ کوئی اچھا کام کرنا ہو تو ہوتا ہے کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یا اگر آج ابھی ہم چلے گئے تو بعد میں ہم بچوں کو کیسے دیکھیں گے, ابھی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ابھی نہیں. اور خاص طور پہ جب ہمیں کلاس میں آنا ہوتا ہے اور ہمیں اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم بیماریوں کو یا نہ بھی بیماریوں ہم ایکسکیوزز بنا لیتے ہیں کیونکہ جی ہم ٹھیک نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اصل میں ابھی لیٹ جوائن کیا ہے, تو میں خود تھائرائڈ کی پیشنٹ ہوں. اور یہ بھی جیسے میں نے قرآن کی کلاسز اسٹارٹ کی تقریباً 2 سال ہوئے, تو یعنی میں پھیلتی جا رہی تھی, موٹی ہوتی جا رہی تھی, اور ڈائٹنگ بھی کر رہی تھی. تو سب مجھے کہتے تم کھاتی بہت ہو. پھر میں نے سوچا نہیں, میں ڈائٹنگ بھی کر رہی ہوں, کافی ایکٹیو ہوں, اور پورا کام بھی گھر کا خود. تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس میں جانا چاہیے, دعائیں تو میں بہت کر رہی ہوں لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. میں ڈاکٹر کے پاس گئی, تو جب میرا ڈائگنوز ہوا تھائرائڈ, تو ڈاکٹر نے مجھے بٹھا کے پوچھا, مجھے سمپٹمز بتائے, کیونکہ میرا ہائپو تھائرائڈ ہے, اور ہائپر اور ہائپو میں فرق ہے, اور ان دونوں کی سمپٹمز بھی ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. تو ہائپو تھائرائڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سستی ہوتی ہے, نیند بہت زیادہ آتی ہے, بہت چڑچڑاپن, برداشت بالکل نہیں, کچھ بھی, مطلب پورے جو نیگیٹو سائنس ہیں. اور میں حیران ہو گئی, سوائے ایک سائن کے, مطلب جو موٹاپا ہے, اس کے علاوہ مجھ میں اور کوئی سائن ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم دوبارہ سے بولو. اس نے میرے دوبارہ سے ٹیسٹ کرائے, تو وہ ہائپر نکل ہی نہیں رہا تھا اور وہ ہائپو تھا. تو پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں آپ کو ایک فرینکلی چیز بتانا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا اصل میں اپنے ایک اور کلینک بھی جاتی ہوں. تو اس نے کہا کون سے؟ میں نے کہا الحمدللہ جب سے میں نے قرآن جوائن کیا ہے, قرآن کلاسز, مطلب کورسپونڈنگ تو میں کرتی تھی 5-6 سال سے الحمدللہ, استاذہ میں آپ کو سنتی آ رہی ہوں, لیکن رمضان میں جو 2 سال ہوئے سمیتا باجی کے ساتھ میں نے کیا, اور اس کے بعد الحمدللہ عالیہ باجی کے ساتھ میں ابھی تک ہوں. اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں مرتے دم تک الہدا سے ہی جڑی رہوں, کیونکہ الحمدللہ مجھے واقعی فیل ہوتا ہے یہی صراط المستقیم ہے. تو استاذہ میں نے پھر ڈاکٹر کو فرینکلی بتایا کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت نیک ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, گناہگار نہیں کہ میں ایک مریضہ ہوں, اسی لیے میں اس کلینک کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. اور الحمدللہ شاید مجھ میں یہ سمٹمز ہوں بھی, لیکن وہ میں اپنے آپ کو دبا کے وہ سمٹمز, شاید اللہ عالم, تو وہ سمٹمز مجھ میں دکھائی نہیں دیتے سوائے موٹاپے کے. اور الحمدللہ اب جو وہ دوا اسٹارٹ کی ہے تو تھوڑا تھوڑا وہ سمٹمز بھی کم ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اوکے, جزاکم اللہ خیرن. اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.